آپس میں ان کے لوگوں کے جو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، ان کو دیکھ کر ایک عام سادہ مسلمان جو دل سے صرف اسلام کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے، ان مختلف مسالک اور فرقوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے. اور کوئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا دوسرا فرقہ مسلمان ہے، یہ ایک فرقہ خیر امت میں شامل ہے یا دوسرا فرقہ خیر امت میں شامل ہے. اس کا حل جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر اگر عمل کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں گے، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہوگے تم لوگ، تو مسیح موعود کو خدا تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، اسے مان لینا اور جا کر میرا سلام پہنچانا. بلکہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل چل کر بھی جانا پڑے تو جانا اور اسے سلام پہنچانا اور اس کی جماعت میں شامل ہو جانا. وہی حکم اور عدل ہوگا، وہی حقیقی فیصلے کرے گا، وہی تمہیں صحیح شریعت بتائے گا، وہی اسلام کی برتری تمام ادیان پر ثابت کرے گا، وہی اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کرے گا. بس جہاں یہ غیر جماعت کے لیے، دوستوں کے لیے اور اسلام کا درد رکھنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، ایک احمدی پر بھی اس بات سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خیر امت ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا حق ادا کریں. مسلمان تو پہلے ہی اس آخری شریعت قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں، اور آخری نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. کسی نئے دین نے تو اب آنا نہیں ہے، اور یہی ایک دین ہے جو تا قیامت قائم رہنے والا دین ہے. پھر یہاں کون سا دین مراد ہے جس پر مسلمانوں کو جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے؟ یہ دین اسلام ہی ہے جس میں ہر فقیہ اور ہر امام کے پیچھے چلنے والوں نے فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں کر لی ہیں، اور زمانے کا امام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں مبعوث ہوا اور جسے حکم اور عدل بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہی ہے جو اسلام کی اور قرآن کریم کی صحیح تفسیر پیش کرنے والا ہے. اور 13 صدیوں کے دوران پیدا ہونے والے جتنے عالم اور جتنے فقیہ اور جتنے مجدد اور جتنے مفسر ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حالات اور علم کے مطابق جو فیصلے دیے یا تفسیریں لکھیں، ان میں سے جن کی تصدیق یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاتم الخلفاء اور حکم اور عدل کرے، وہی صحیح تفسیر اور تشریح ہے، اور وہی حقیقی دین ہے جس پر جمع کرنا ہے. اس لیے اب کسی قسم کے فقہی یا فروعی مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں. جو فیصلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اس زمانے میں کیا، وہی وہ حقیقی دین ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اور
اور اسی پر اب تمام امت کے جمع ہونے، تمام امت کی بقا ہے کہ اس پر جمع ہو جائے۔ بس آج احمدی اس ہاتھ پر جمع ہونے کی وجہ سے خیر امت کہلاتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نیک باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے عمل بھی اس کے مطابق نہ ہو، اور جب تک خدا تعالیٰ پر مضبوط ایمان نہ ہو۔ اور پھر ان نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے من حیث الجماعت قربانی کا جذبہ نہ ہو۔ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی باتوں کے معیار قائم کرنے پڑتے ہیں، اور اپنے مال کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکنت عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور ہر بات کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم زمین میں تمکنت دیتے ہیں، ان پہ قائم کرتے ہیں، ان کی ایک شان ہو جاتی ہے، وہ فتنوں اور فسادوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ دینی اور روحانی لحاظ سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک ڈھال کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کو اگر آیت استخلاف کے ساتھ ملائیں جس میں خدا تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ بجا لینے والوں کو خلافت کے انعام کے ساتھ تمکنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ بس جب ایک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آتا ہے تو اس کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اس خاتم الخلفاء کی بیعت اور اس کے بعد نظام خلافت کے جاری ہونے اور اس کی بیعت کی میں آنے کی وجہ سے اسے تمکنت ملی، اور یہی چیز پھر اسے خیر امت بناتی ہے۔ اب اس کا حق ادا کرنے کے لیے نماز کے قیام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، مالی قربانی کرتے ہوئے اپنے مال کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، نیک باتوں کا حکم دینے کا حکم ہے، پھیلانے کا حکم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی تلقین ہے، اور برائیوں کے راستے میں سد راہ بن جانے کا حکم ہے، ایک روک کھڑی ہو جانے کرنے کا حکم ہے۔ تم ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے ایک برائیوں کے راستے میں جیسے ایک سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے جس سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی۔ بس اگر نیک نیتی سے ایک احمدی اس حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا تیار ہو جائے گا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتا ہے تمہیں مدد بھی ملے گی، قوت اور طاقت بھی ملے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب تک مسلمان ان نیکیوں پر قائم رہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت اور مدد ملتی رہی اور خیر امت بنے رہے، اور جب اپنے فرائض کو بھولے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی محروم ہو گئے، جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر بھی کیا تھا۔